14 سال کی قید امام کی، 13 سال بغداد میں رہے، 1 سال بصرے میں رہے۔ یہ امام کو مدینے سے سیدھا بغداد نہیں لے کے گئے۔ جب مدینے سے نکلے انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا لشکر بغداد کی طرف، آدھا بصرے کی طرف، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کس کے ساتھ ہے، کہیں رستے میں کوئی آل محمد کے چاہنے والے امام کو آزاد نہ کروا لیں۔ ایک لشکر بغداد کی طرف چل پڑا، آدھا لشکر بصرہ کی طرف چل پڑا۔ امام جس لشکر کے پاس تھے وہ بصرہ کی طرف روانہ ہو۔ انہوں نے امام کو جب بصرے کی طرف لے کے گئے، یہ گھوڑے پہ بٹھا کے نہیں لے کے گئے، یہ پیدل چلا کے نہیں لے کے گئے۔ غلط پڑھوں نبی کی بیٹی کا مجرم بنوں، کتابیں کہتی ہیں اس نے زہرا کے بیٹے کو اونٹ کی پشت کے ساتھ رسیوں کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کو پابند کیا، اونٹ کے اوپر چادروں کا ڈھیر رکھا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اس پہ کوئی ہے۔ بصرے پہنچ گئے، 1 سال امام بصرے میں قید رہے۔ حاکم بصرہ نے 1 سال کے بعد حاکم بغداد کو خط لکھا، اس نے کہا میں گورنر بصرہ تجھ سے منت کرتا ہوں، جتنے قیدی دینے مجھے دے، مجھ سے یہ 1 قیدی لے جا۔ گورنر بغداد نے اس سے پوچھا یہ کوئی تکلیف دیتا ہے؟ اس نے کہا اس کی کوئی زحمت نہیں، نہ اس کی کوئی ملاقات آتی ہے، سارا دن یہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، ساری رات یہ عبادت کی حالت میں رہتا ہے، نہ یہ کسی سے بولتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، اس کا نہ ملاقات ہے، نہ یہ بولتا ہے، نہ کچھ مانگتا ہے۔ تکلیف کس بات کی ہے؟ سید مجھے معاف کر دینا، گورنر بصرہ نے کہا شام کا وقت ہوتا ہے، یہ جیل کی سلاخوں پہ سر مار کے کہا ہائے شام، ہائے شام، اللہ جانے شام نے اس کا کیا نقصان کیا ہے۔ جیسے یہ شام کہتا ہے بصرے کی دیواریں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، پرندے زمین پہ گرنا، اس کی ہائے شام کی صدا آتی ہے، ماؤں کی گود میں بچے بھی رونا شروع کر دیتے۔ اسے لے جا۔ 1 سال کے بعد امام کو بصرہ سے بغداد لایا گیا۔ امام کو قید خانے میں کمرے میں نہیں رکھا گیا، انہوں نے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا، اس کنویں کے چاروں طرف انہوں نے لوہے کی برچیاں لگائی، درمیان میں زہرا کے بیٹے کو رکھنے کے بعد انہوں نے کنویں کو پتھر کے ساتھ بند کر دیا۔ میرا بارواں زیارت ناہیہ میں کہتا ہے میرا سلام میرے اس غریب پہ جو کروٹیں لیتا تھا تو پہلو میں برچیاں چلی جاتی۔ شہید روئے زندان روئے آئے جڑ گئے